السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ میری کل والی سٹوری پر میرے جتنے بھی لسنرز نے مجھے کمنٹ کیے تھے ان سب کے نیمز اس ویڈیو کے لاسٹ میں آن ایئر کروں گی، سو پلیز کیپ لسننگ۔ لسنرز آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی وسیم ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہاول نگر سے۔ وسیم کہتے ہیں کہ میں بہاول نگر کا رہائشی ہوں، میں نے آپ کے چینل کی خوفناک کہانیاں سنی تو مجھے آپ کے چینل کی خوفناک کہانیاں بہت اچھی لگیں۔ تھینک یو ویری مچ وسیم، بہت شکریہ آپ سب لسنرز کا جو بھی میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ وسیم کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میری زندگی میں میرے ساتھ پیش آئی۔ وسیم کہتے ہیں آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کا بزنس تھا، کاسمیٹک شاپ تھی ہم لوگوں کی مارکیٹ میں، اور بالکل اس مارکیٹ کی بیک سائڈ پر ہی ہم لوگوں کا گھر تھا۔ کبھی کبھار ہم لوگ پیدل بھی اپنے گھر آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کا نیو سٹاک آنا تھا، میں اس کے انتظار میں اپنی دکان پر ہی رک گیا، اور میرے والد صاحب گھر چلے گئے تھے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میں سارا سامان سیٹ کر کے گھر آ جاؤں گا۔ سردیاں تھیں بہت زیادہ، میں نے شاپ کا دروازہ بند کیا ہوا تھا اور اپنی شاپ میں سارا سامان سیٹ کر رہا تھا۔ وہاں پر بہت اچھی اچھی نیو کاسمیٹک کی چیزیں تھیں، ان میں بہت اچھے پرفیومز تھے۔ ان میں سے ایک پرفیوم میں نے چیک کیا، مجھے اس کی خوشبو بہت ہی زیادہ اچھی لگی، اس کی فریگرنس مجھے اس حد تک پسند آئی کہ میں اس پرفیوم کو لگانے پر مجبور ہو گیا، اور میں نے اس پرفیوم کو اچھا خاصا اپنے اوپر سپرے کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اپنا کام ختم کر کے وہ پرفیوم لے کر میں گھر واپس آ رہا تھا۔ میں پیدل گھر جا رہا تھا، تقریباً رات کے 1:45 بجے کا ٹائم تھا۔ میں آرام سے چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے مارکیٹ کو کراس کیا، جو گلی ہم لوگوں کے محلے کو لگتی تھی، اس گلی میں تھوڑا سا ہی آگے جاتے تھے تو وہاں پر ایک بہت بڑا خالی پلاٹ تھا، اور اس میں بہت بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر اکثر لوگ کچرا وغیرہ پھینک دیا کرتے تھے۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا، مجھے ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے بالکل جو کونے پہ درخت تھا جس کی شاخیں اس پلاٹ سے باہر گلی تک پھیلی ہوئی تھی، وہاں سے کوئی چیز نیچے گری تھی، اور وہ چیز بہت زیادہ بھاری تھی۔ جیسے وہ چیز نیچے گری میں ایک دم رکا، میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں اتنا شور کس چیز کا آیا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس درخت کے اوپر سے کوئی نیچے پھلانگا ہے، کسی نے جمپ کیا ہے۔ پھر مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی بلی وغیرہ ہو۔ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ گلی میں کافی روشنی تھی، گھروں کی لائٹس آن تھی، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں پھر اپنے دھیان میں چلنے لگ گیا۔ سردیاں ہونے کی وجہ سے گلی بالکل سنسان تھی، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں سویا ہوا تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور آرام سے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے لگا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ جس طرح سے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مجھے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا، مگر قدموں کی آہٹ مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں پھر اسی طرح سے چلنے لگ گیا۔ جیسے ہی میں اگلی گلی میں ٹرن ہوا، وہ بھی گلی بالکل سنسان تھی، کوئی نہیں تھا دور دور تک۔ میں تھوڑا تیز چلنے لگ گیا کیونکہ رات کافی زیادہ تھی اور ٹھنڈ بھی تھی۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے شولڈرز بہت زیادہ بھاری ہو گئے ہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایک دم سے مجھے ہو کیا رہا ہے۔ میرا سر چکرانے لگ گیا، اور میرے شولڈرز اور سر اتنا بھاری ہو گیا کہ میرے سے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں بالکل لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ چل رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ بنا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد شروع کیا، وہ جو میرے شولڈرز کے اوپر ایک دم سے بہت زیادہ مجھے بھار فیل ہو رہا تھا، وہ تھوڑا کم ہوا۔ جب مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ میرے شولڈرز پر، میرے سر پر جو اتنا وزن مجھے محسوس ہو رہا تھا،
وہ کم ہوا ہے، میں نے آیت الکرسی اور پڑھنا شروع کر دی اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں اتنا آگے آ گیا تھا کہ میرے گھر کی گلی شروع ہو چکی تھی اور میں آیت الکرسی اور درود پاک مسلسل پڑھ رہا تھا۔ جیسے میں اپنے گھر کے قریب آتا گیا، آیت الکرسی اور درود پاک پڑھتا جا رہا تھا، وہ جو وزن مجھے اپنے شولڈرز اور سر پہ محسوس ہو رہا تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر پہنچا، میں نے اپنے گھر کی ڈور بیل بجائی، میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ جب میں اندر آیا تو میرے انتظار میں ابھی امی اور ابو جاگ رہے تھے۔ میرے دیر سے آنے پر وہ کافی پریشان تھے، لیکن میں نے ان کو آلریڈی بتایا ہوا تھا کہ میں نے نیو اسٹاک میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری سیٹ کر کے ہی آؤں گا۔ میں نے امی کو بتایا کہ میری طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے میں پلاٹ کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک دم سے مجھے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی اور پھر ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے، اور اس کے بعد میرا سر اور شولڈر اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ میں چل نہیں سکتا تھا۔ بہت مشکل سے میں گھر تک پہنچا ہوں۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو مجھے اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے مجھے بخار ہے۔ وہ یہ کہنے لگی کہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، ہو سکتا ہے اس وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ انہوں نے میرے لیے کھانا گرم کیا، میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا، میرے سر میں بہت درد تھی۔ پھر میں جا کے اپنے روم میں لیٹ گیا۔ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے بیڈ پر لیٹا میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، لیکن میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھا۔ تقریباً گھنٹے کے بعد مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے روم میں سے بلی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے اور ایک شور سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی آنکھیں کھولی۔ میرے روم میں ایک چھوٹی سی لائٹ آن تھی جس کی روشنی سے دیکھا جا سکتا تھا کہ روم میں کوئی چیز ہے یا نہیں۔ ایک دم سے بیڈ پر لیٹے لیٹے جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا، میرے بیڈ کے چاروں طرف بلیک کلر کی بلیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ کافی زیادہ تھیں۔ میرے بیڈ کے اوپر، میرے بیڈ کے نیچے بہت زیادہ بلیاں تھیں۔ ایک دم سے میں نے جب اتنی زیادہ بلیوں کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا، میری ایک دم سے چیخیں نکلنے لگیں۔ جب جیسے ہی میں اونچا اونچا چیخا، میری چیخوں کی آواز سن کے ساتھ والے روم سے میرے امی اور ابو میرے کمرے میں آئے۔ جب وہ میرے روم میں آئے تو میں چیخ رہا تھا اپنے بیڈ کے اوپر۔ انہوں نے لائٹ آن کی اور میرے سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو میرے بیڈ کے چاروں سائڈوں پر اور میرے بیڈ کے اوپر بہت زیادہ کالے رنگ کی بلیاں تھیں، مگر ان کی لائٹ جلانے پر میرے روم میں کوئی چیز نہیں تھی۔ امی نے مجھے یہی کہا کہ شاید میں ڈر گیا ہوں کسی چیز کی وجہ سے۔ انہوں نے مجھے روم میں اکیلے نہیں چھوڑا اور ابو میرے پاس میرے روم میں ہی سو گئے۔ بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی، مجھے ساری رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف میرے دماغ پر طاری ہو گیا تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو ابو اس وقت تک روم سے جا چکے تھے۔ میرے سر میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے روم سے باہر آیا، میں نے ناشتہ کیا، ابھی میں اپنے روم میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ پھر میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے اس طرح سے لگا کہ میرا سر چکرانے لگ گیا اور میرے شولڈر پھر بھاری ہو گئے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے میرے ساتھ کیا پرابلم ہوئی ہے۔ سارا دن میں نے اپنے روم میں ہی لیٹ کر گزار دیا۔ جس ٹائم مغرب کی اذانیں ہوئی، میں اپنے روم میں اسٹل اپنے روم میں ہی لیٹا ہوا تھا، کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا میرے بیڈ کے نیچے جس طرح سے کوئی چیز ہے، میرے بیڈ کے نیچے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کوئی آواز آئی ہے۔ میں نے بیڈ کے نیچے دیکھا تو مجھے ایک بلیک کلر کا ہاتھ نظر آیا، مگر وہ ہاتھ کس چیز کا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پھر چیخنا شروع کر دیا اور بھاگتا ہوا اپنے روم سے باہر آ گیا۔ امی نے جب میری حالت دیکھی وہ بہت پریشان ہو گئی۔ ایک دم سے موسم اتنا سخت خراب ہو گیا کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ اتنی شدید بارش تھی اور بجلی بھی چمک رہی تھی۔ بادلوں کے گرجنے کی آواز سے مجھے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنے روم میں لیٹا ہوا تھا، ابو بھی گھر آ گئے تھے، سب میری وجہ سے کافی پریشان تھے۔ مجھے بہت سا بخار بھی تھا اور میں سارا دن سے ڈر بھی رہا تھا۔ تقریباً 10:30 11 بجے کا ٹائم تھا رات۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ ہم لوگوں کے گھر کا کوئی دروازہ زور زور سے جس طرح سے بج رہا ہے۔ مجھے یہی لگا کہ ہوا کی وجہ سے ہو سکتا ہے باہر والا دروازہ جو انٹرس کا ڈور تھا وہ کھلا رہ گیا ہو۔ میں کافی حیران تھا کہ گھر والے اٹھ کے دروازے کو بند کیوں نہیں کر رہے۔ میں بڑی مشکل سے اپنے بیڈ سے اٹھا، روم سے باہر آیا تو جو انٹرس کا دروازہ تھا اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ
زور زور سے ہوا کے ساتھ بند ہوتا ہے اور ایک آواز آتی ہے۔ کوئی بھی ٹی وی لانچ میں نہیں تھا، سب اپنے اپنے روم میں تھے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں اندر آیا ٹی وی لانچ میں، بالکل اندھیرا تھا، میں نے لائٹ آن کی اور باہر کی طرف گیا کہ میں دیکھتا ہوں کون سا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے انٹرس کا دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ کوئی ونڈو نہ کھلی رہ گئی ہو۔ ٹی وی لانچ میں ایک بہت بڑی ونڈو تھی اور وہ باہر کی طرف ہی کھلتی تھی۔ ابھی میں یہ جھانک کر دیکھ ہی رہا تھا، ہم لوگوں کا جو باہر لان تھا اس میں درخت لگے ہوئے تھے، ٹیوب لائٹ جل رہی تھی، بارش ہو رہی تھی۔ میری نظر پڑی تو بارش میں بلیک کلر کا لباس پہن کر بہت لمبے سے قد کی کوئی عورت ہمارے درختوں کے پاس کھڑی تھی۔ جب میں نے اس عورت کو دیکھا، اس کی بہت بھیانک شکل تھی، وہ بالکل میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، اتنی تیز بارش تھی۔ میں نے اس چیز کو دیکھا غور سے، اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا اور اس کا قد بہت لمبا تھا، بلیک کلر کے لباس میں تھی وہ۔ جیسے ہی میں نے اس چیز کو دیکھا میں پھر چیخنے لگ گیا، میری چیخوں کی آوازیں سن کے پھر گھر والے باہر آ گئے۔ میں اتنا خوف زدہ تھا کہ میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے گھر والوں نے مجھے اٹھا کر اندر ٹی وی لانچ میں کیا، بہت تیز بارش تھی باہر بھی دیکھا تو کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اب میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میں سویا ہوا پھر ڈرتا تھا، مجھے اس طرح سے لگتا تھا میرے پاس کوئی چیز کھڑی ہے، جیسے خواب میں بھی مجھے وہ ڈراؤنی چیزیں نظر آتی تھی۔ اگلے دن صبح موسم کچھ بہتر تھا تو میرے ابو مجھے ہمارے علاقے کے جو مولوی صاحب تھے ان کے پاس لے کر گئے، وہ دم بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس جب میں گیا مجھے بہت سا بخار تھا، انہوں نے میرے سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں شروع سے لے کے آخر تک ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ میں نے بہت زیادہ پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے جب میری پوری بات سنی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھ پر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ میرے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ جس درخت کے پاس سے میں گزر رہا تھا وہاں پر آلریڈی جنات کا اثر تھا، کیونکہ اس پلاٹ میں لوگ بہت زیادہ کچرا پھینکتے تھے اور گندگی کے اوپر وہ جو جنات تھے وہ بھی شیاطین جنات تھے۔ جب میں اتنی رات کو ان کے پاس سے گزرا اور میں نے بہت زیادہ خوشبو لگائی ہوئی تھی، پرفیوم لگایا ہوا تھا، اس خوشبو اور فریگرنس کی وجہ سے وہ جنات مجھ پر حاوی ہو گئے، اور جو میرے سر اور شولڈرز کا جو حال ہوا تھا وہ اتنے بھاری ہو گئے تھے، وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ وہ جنات میرے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ بار بار مختلف شکلیں بدل کر مجھے ڈراتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا اور قرآن پاک کی آیات لکھ کر دیں، ان آیات کا ایک تعویذ بنوا کر میں نے اپنے گلے میں ڈالا۔ پھر مولوی صاحب نے مجھے یہی کہا کہ 5 وقت کی نماز، آیت الکرسی اور قرآن پاک مجھے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور رات کے وقت کبھی بھی اس طرح سے پرفیوم لگا کر ایسے سنسان جگہوں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا تھا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب کبھی کبھار اگر میں بہت زیادہ پرفیوم لگا کر دن کے ٹائم بھی باہر جاؤں تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ وسیم، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں اور رات کے ٹائم خاص طور پر کسی ویرانے یا کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں پر ان چیزوں کے اثرات ہوں تو وہ چیزیں ہمیں ضرور ڈراتی ہیں۔ لسنرز، میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ پلیز رات کے ٹائم کوشش کیا کریں کہ بہت زیادہ پرفیومز لگا کر بوائز باہر مت جایا کریں، کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس جگہ پر غیر مرئی مخلوقات کے اثرات ہوتے ہیں، کون سی جگہ ہانٹڈ ہو سکتی ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ کچرا، گندگی پھینکی جائے وہاں پر شیاطین جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ پھر وہ جگہ اگر بالکل ویران ہو تو وہاں پر وہ چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں۔ وہاں سے جب پھر آپ لوگ پرفیوم سے ایسی چیزیں لگا کر گزرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو اثر انداز کرتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی میسج دیتی ہوں آپ سب کو، آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں، باوضو رہا کریں، نماز پڑھا کریں اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کیا کریں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کی آج کی خوفناک کہانی آپ سب لوگوں کو کیسی لگی۔ اب میں اپنے لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ سلمان رادھے ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، خوف ہارر سٹوریز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، فرحین ہمیں کمنٹ کرتی ہیں انڈیا سے، زیڈ نور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں،
حاجی بابیہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صہیب شبیر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، حرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، اقتدار حسین اوان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سلمہ عمر ہمیں UAE سے کمنٹ کرتی ہیں، اسٹائلش خالد قریشی ہمیں آزاد کشمیر سے کمنٹ کرتے ہیں، بلال چودھری ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، وشی اقبال ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتی ہیں، دا پرنس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صاحب زادہ شہزاد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، گرین آئیز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں، آصف منصوری ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، مدثر شیخ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، کے خان ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، صدام حسین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، امبر علی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، نور صبا ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، قاسم پٹھان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سیما ناہید ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، صبا ناز ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، TM خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ہرپریت کور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شاہ زمان مہدی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں پاکستان لاہور سے، ان کے بھائی حسنین فرید بھی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شیخ رخسار ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، اویس بھٹی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ڈراپ سائڈ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔